یہ بہن نے فرمایا کہ بعض بچیاں جو ہیں وہ بالوں کے اندر مزید بال لگا لیتی ہیں گھنے کرنے کے لیے، جوڑا بنانے کے لیے آج کل ہوتا ہے، اور جوڑے کے اوپر ایک اور بالوں کا گچھا سا ہوتا ہے وہ لگا لیتی ہیں. تو یہ بعض اوقات انسانی بال ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے، ان کا لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں انسانی بالوں کی وگ وغیرہ یا اس طرح ایکسٹینشن وغیرہ کرنا یہ شرعاً منع ہوتا ہے. اگر وہ مصنوعی بال بنے ہوئے دیکھنے میں بالکل اصلی محسوس ہوتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں، ورنہ انسانی بال کو یوز کرنا منع ہے. یہ کہتی ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان نہ پانی پئیں نہ کھانا کھائیں، بالکل منع ہے. ایسا نہیں ہے، یہ عوام میں معروف ہو گیا ہے کہ عصر اور مغرب کا روزہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کھایا جائے. تو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ اصلاً یہ روزہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی نے اپنے مریدین کو تربیت دیتے ہوئے کہا ہو بھئی اس ٹائم آپ نہ کھائیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اس پر قہر طاری کریں. تو یہ کسی کی تلقین ہو سکتی ہے، اور آدمی اگر نفس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے ایسا کرنا بھی چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نہ یہ روزہ ہے اور نہ عصر و مغرب کے درمیان کھانا کھانا یا پانی پینا کوئی گناہ ہے. اگر کوئی اس کو روزہ شرعی سمجھے یا کھانے پینے کو ناجائز سمجھے یہ الٹا گناہ ہوگا. تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بچی نے پوچھا کہ بعض اوقات لوگ تنگ دستی میں ہوتے ہیں، مالی پریشانی میں، تو لوگ کہتے ہیں یہ کسی گناہ کی سزا ہے. اور کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، وہ آسودہ حال ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ضرور اللہ کا محبوب بندہ ہے تبھی اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں آزمائشوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو فیس کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، ان کا مقابلہ کریں، اس میں ناجائز امور کی طرف نہ بڑھیں. اس مشقت پر اور مقابلے پر آخرت میں انعام ملے گا. اور یہ آزمائشیں صرف نہ غریبوں کے ساتھ خاص ہے، نہ امیروں کے ساتھ، نہ متوسط طبقے کے ساتھ، سب کو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. ہم بسا اوقات کسی کو بہت ہی آسودہ حال دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر کا حال تو قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. اسے کیا پریشانی ہے، وہ ان کی کن کرائسس میں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں اس کی چمکتی کار، اس کا خوبصورت سوٹ، اس کا بڑا سا بنگلہ نظر آتا ہے، لیکن وہ بیچارہ کتنا پریشان ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پہلی بات تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کو غریب کو کوئی مشکل آئے تو یہ سوچ کر کہ باقی سب آسودہ حال ہے، میں پریشان ہوں، احساس کمتری کا شکار ہونا، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا صحیح نہیں ہے. ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اچھا طرح یاد رکھیں اگر کوئی غریب ہے اور وہ گناہ گار نہیں ہے، اب جب اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو یہ گناہ کی وجہ سے نہیں، فقط اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اس وجہ سے آزمائشیں آئی ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس پہ آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اگر وہ گناہ گار ہے غریب آدمی تب آزمائشیں آ رہی ہیں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ گناہ کی سزا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مالدار ہے لیکن نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، لوگوں کا اپنے مال میں جو حق ہے وہ بالکل وقت پر، اور شریعت کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، شاکر آدمی ہے، اس پر جو پریشانی وغیرہ آئے تو یہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہے. اور اب جو اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ نافرمانیاں خوب کر رہا ہے، گناہ کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، اور پھر اس کا مال بڑھ رہا ہے تو یاد رکھیں یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا قہر ہے اور اللہ کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات خوب نعمتیں گناہ گار کو، چیٹر قسم کے آدمی کو دیتا چلا جاتا ہے تاکہ وہ بالکل غافل ہو جائے اور وہ ہدایت کی طرف ہی نہ آئے. اللہ تعالیٰ ناراض جب ہو جاتا ہے تو ایسے معاملات ہوتے ہیں اور پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کسی ایک صورتحال کو دیکھ کر کوئی نتیجہ مرتب کرنا ٹھیک نہیں، اس کے پیچھے شریعت کی جو حکمت ہے انہیں سمجھنا چاہیے.